میرا خیال ہے اس لیے یورپینس نے انیشیٹو لیا ہے، بیکاز آپ کو یاد ہوگا جو پہلی اگریمنٹ ہوئی تھی بٹوین امریکہ اینڈ ایران، اس میں گراؤنڈ ورک جو تھا یورپینس نے کیا تھا. تو اس لیے میرا خیال ہے کہ وہ دے ور آلسو کین ٹو شو دیٹ وی آر پلیئرس. مگر ظاہر ہے دے فیلڈ بیکاز ان کے پاس مینڈیٹ نہیں ہے. مینڈیٹ تو اس وقت صرف ڈونلڈ ٹرمپ کے پاس. اسرائیل کو اگر کوئی سمجھا سکتا ہے یا روک سکتا ہے یا دھکا دے سکتا ہے یا لگام ڈال سکتا ہے، وہ اونلی ڈونلڈ ٹرمپ، اور کوئی نہیں کر سکتا. اس لیے یورپینس کے پاس تو مینڈیٹ ہی نہیں ہے کہ وہ زیادہ بات کریں. جب ایران کہتا ہے سیز فائر تو ان کو ایکسیپٹ کر لینی چاہیے. کیونکہ سیز فائر ہوگی تو نیگوسیشنز ہوں گے نا. ہاؤ کین یو ہیو نیگوسیشن جب بم پھٹ رہے ہیں ایک دوسرے کے. اور تو یہ ایران از رائٹ. اب یہ کنونس کرنا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کو کہ یہ اٹ از دی اونلی وے آؤٹ، اور یو آر دی اونلی ون جو اسرائیل کو سمجھا سکتا ہے. تو مجھے یہ خیال ہے کہ اب میرا خیال ہے کہ یہ جو OIC کی میٹنگ بھی ہے، یہ ایران کا سٹینڈ جو ہے اس کو بیک کرے گی اسٹرانگلی، اور رشیا اور چائنا بھی جو ہے اس کو بیک کریں گے. اور ایک بہت بڑا حصہ دنیا کا ایران کے جو سٹینڈ ہے سیز فائر پہلے اینڈ دین ٹاکس کین ٹیک پلیس. اور آپ نے دیکھا کہ پاکستان سیز فائر کے اوپر کافی ایمفسائز پہلے بھی کیا اور اب بھی کرے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان نے ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے تو نوبیل پرائز کی نامینیشن دے دی ہے، اور اس بیسس کے اوپر کہ جی ڈونلڈ ٹرمپ نے انڈیا اور پاکستان کی جنگ کے سیز فائر کروائی. مذاکرات تو بعد کی بات ہے، اس کی تو کوئی توجہ نہیں دے رہا ابھی. سیز فائر، وار کو روکنا. تو اس لیے ڈونلڈ ٹرمپ بھی یہی چاہتا ہے. اس نے بھی یہی کہا ہر جگہ پہ کہ میں نے کانگو کے اندر، روانڈا کے اندر، میں نے ہر جگہ ایریٹریا پہ، میں نے ادھر، میں نے ادھر، ایجپٹ، میں نے انڈیا پاکستان، میں نے تو جنگ روک دی ہے، سیز فائر کروا دی ہے. اور اینڈ آئی تھنک دیٹس واٹ ہی وڈ لائک ہیئر آلسو. اور میرا خیال ہے امریکہ کی جو پرانی پوزیشن تھی جس کی وجہ سے اس نے وہ پرانی ایشوز جو تھے ان کو پھر سے کھول دیا تھا اور ایک نئے ڈیمانڈز کرنے شروع کر دیے تھے. آئی تھنک دی انٹرنیشنل کمیونٹی ول بی مور ریزنیبل دس ٹائم. مگر اب دیکھیں اسرائیل کی یہ کوشش ہے کہ اگلے 10 دنوں کے اندر اندر ان کے جو میجر نیوکلیئر انسٹالیشنز ہیں ان کو جتنا ڈیمیج کر سکتے ہیں وہ کریں، اور اتنی دیر تک کوئی سیز فائر نہ ہونے. آئی تھنک دیٹس اے ویری منیمم دیٹ یو کین ایکسپیکٹ فرام اسرائیل اینڈ امیریکا. ہاں، لیکن اسرائیل کی طرف سے یہ دعوے کیے جا رہے ہیں کہ ایران کے جوہری پروگرام کو 2 سال کے لیے پیچھے دھکیل دیا. آپ کو کیا لگتا ہے کہ سیز فائر کے لیے کیا فیس سیونگ امریکہ یا اسرائیل کو چاہیے ہوگی اگر امریکہ فورس کرے اسرائیل کو فور دس؟ امریکہ اور اسرائیل یہ کہیں گے کہ ہم نے ایران کا نیوکلیئر پروگرام جو ہے نا اس کو 5 سال پیچھے پھینک. اس سے زیادہ اور کوئی فیس سیونگ نہیں. دیٹس اٹ. اب وہ جو ہے وہ تو پھر دنیا دیکھے گی نا، کیونکہ دنیا کا اس وقت جو موقف ہے وہ تو یہ ہے نا کہ آپ 6 مہینے 1 سال آپ روک بھی دیتے ہیں، آپ ان کے سائنٹسٹ بھی مار دیتے ہیں، کہ سیاسی لیڈرشپ کو بھی ڈیسیمیٹ کرتے ہیں یا ڈیگریڈ کرتے ہیں. ان کے پاس نو ہاؤ ہے، نالج ہے کہ بم کیسے بنانا ہے. انہوں نے وہ ان کو پتا ہے اس بات، تو وہ آج نہیں کل پھر شروع ہو جائے گا وہ کام. یہ آپ ڈسٹروائے کریں گے نیوکلیئر سائٹس، وہ ان کو ری بلڈ کر لیں گے. یا تو یہ ہے کہ ہر ہفتے آپ جا کے لڑائی جہاں بم مارتے رہے مگر وہ تو ہو نہیں سکتا نا. یو ہیو ٹو اسٹاپ. تو وہ جو ہے وہ پھر the Iranians can restart their nuclear program at any time. تو یہ ضرور وکٹری کلیم کر سکتے ہیں کہ جو نیتن یاہو کہتا رہتا ہے کہ جی وہ 6 ہفتے دور ہیں، 6 مہینے آگے، وہ 6 بم بنا لیے انہوں نے. اس قسم کی فضول باتیں، جھوٹ بولتا ہے وہ. اور جیسے لوگوں نے بتایا ہے کہ 2010-12 سے وہ لگا ہوا ہے یہ جھوٹ بول. اور یہی دھمکی دیتا ہے کہ جی وہ 6 مہینے دور ہے. میرا خیال ہے کہ یو کین ایکسپیکٹ کہ اسرائیل ابھی سیز فائر کے لیے تیار نہیں ہوگا. امریکہ کو کوشش کرے گا کہ وہ انوالو ہو جائے، فالس فلیگ آپریشن کرے گا ٹو پرووک امریکہ، اور تاکہ امریکہ میں شور شرابہ ہو اور ایران کو بلیم کرنے کی کوشش کرے گا. اور دوسری طرف سے پریشر ہوگا فرام میگا، فرام کانگریس، فرام OIC، فرام رشیا، فرام چائنا، فرام پاکستان اینڈ ادرز کہ جی سیز فائر کرائی جائے، بعد میں بات چیت ہوگی. تو لیٹس سی اب ڈونلڈ ٹرمپ کیا فیصلہ کیسے کریں.
ٹھیک ہے، لیکن انیشیلی آپ نے کہا کہ ڈونلڈ ٹرمپ OIC اجلاس کی طرف بھی دیکھ رہے ہوں گے، اور OIC اجلاس اس لیے بھی اہمیت کا حامل ہو گیا کہ آپ کی پریڈکشن کے مطابق فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب نے بھی وہاں اسٹاپ اوور کیا ہے اور باقاعدہ ملاقات کی ہے ٹرکش پریزیڈنٹ سے، اور ہمارے نائب وزیر اعظم بھی اس میٹنگ میں موجود تھے. ظاہرہ ایران کا معاملہ زیر غور آیا ہوگا، لیکن OIC وزراء خارجہ کے اس اجلاس سے ٹرکش پریزیڈنٹ نے جو خطاب کیا طیب اردوان صاحب نے، انہوں نے کہا کہ یورپ کو شرم آنی چاہیے کہ انہوں نے غیر مشروط حمایت کی ہے اسرائیلی اقدامات کی، اور دوسرا جو مسلم ممالک ہیں وہ اسرائیل پر مؤثر پابندیوں کے نفاذ کے لیے اپنی کوششیں تیز کریں. کون سے مسلم ممالک اور کیسی پابندیاں، اور وہ کیسے مجبور کریں گے اسرائیل کو کہ وہ جارحیت روکے؟ آسان کام نہیں ہے. جب تک اسرائیل کو یورپ سپورٹ کرتا ہے اور امریکہ سپورٹ کرتا ہے تو مسلم ممالک کیا کر سکتے ہیں زیادہ. وہ صرف یہی ہے نا. اگزامپل دیتا ہوں. اس وقت جارڈن، سیریا، عراق، ان کی ایئر اسپیس کے اوپر سے جاتے ہیں جہاں اسرائیل ہیز ٹو اوور فلائی ٹو کم ٹو ایران. اگر یہ روک دیتے ہیں، یہ کہتے ہیں ہم اوور فلائٹس نہیں ہونے دیں، ایک ایشو یہ ہو گیا. ہو سکتا ہے نا. جی. دوسرا یہ کہ ایران کی میسائلز بھی جو ہیں وہ بھی ایک دو ملکوں کے اوپر سے ہو کے جاتی ہیں. جو بیلسٹک میسائلز ہیں جی، ان کو بھی راستے میں شوٹ ڈاؤن کیا جاتا ہے بائی کنٹریز وچ آر الائنڈ ٹو US. جارڈن ہو جائے، سیریا ہو جائے، سائپرس ہو جائے، عراق ہو جائے. ایئر کرافٹ کیریئرز بھی ہیں اس ایریا میں. سو دیس یہ جو ملک میں نا دے آر ویری کریٹیکل اسرائیل کے نیبرز. سو آئی تھنک کوشش یہی ہے کہ کسی طریقے کے ساتھ اتحاد کیا جائے ہوتے ہو کے، اور اس کے بعد پھر کوئی کارروائی ایسی کی جائے جس کے ساتھ اسرائیل کو تکلیف ہو یا اس کی جنگی کارروائی جو ہے اس کو دھکا لگے. Now we have to wait and see. امریکہ اور ہر جگہ پہ بیٹھا ہوا ہے اور ان میں سے بہت سے لوگ کمپرومائز، ڈیپلی کمپرومائز. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم اس وقت ایک گلوبل اپرور ہے، آؤٹریج ہے against what Israel is doing. اور کب تک یہ مسلم ممالک جو ہے چپ کر کے بیٹھے رہیں گے اور صرف لفظی کارروائی کریں گے. لیٹس سی کیا ہوتا ہے کہ نہیں. بٹ آئی تھنک ایک سائیکولوجیکل پریشر ڈالا جا سکتا آن ڈونلڈ ٹرمپ کہ بھئی آپ سیز فائر کریں and then start the talks. اور مین وائل جو GCC کے ایمبیسڈرز، ان کا اجلاس بھی ہوا ہے اور انہوں نے بھی جوہری تنصیبات پر تحفظات کا اظہار کیا ہے. سیٹ صاحب، اس وقت گلف سٹیٹس میں کون ہے جو اپنا کردار ادا کر سکتا ہے؟ کیونکہ گریٹر اسرائیل صرف ایران تک تو محدود نہیں رہے گا، کچھ دوسرے ممالک بھی خطرہ محسوس کریں گے اسرائیل سے. نہیں، زیادہ تر جارڈن از the main vulnerable country. اس کی وجہ یہ ہے کہ نیتن یاہو نے تو بہت عرصہ پہلے کہہ دیا تھا کہ یہ 2 اسٹیٹ سولوشن جو ہے یہ مجھے ایکسیپٹیبل نہیں ہے. کیوں؟ انہوں نے کہا کہ پیلسٹینینز کا تو گھر ہے آلریڈی. جارڈن، وہ کہتا ہے 60% لوگ جارڈن کے پیلسٹینینز ہیں، اور ابھی بھی کوشش ہے اس کی یہ ہے کہ یہ ویسٹ بینک اور غازہ سے جن کو لوگوں کو نکال رہا ہے کہ وہ جارڈن میں جائیں یا ایجپٹ میں جائیں. وہ تو کہتا ہے کہ جارڈن آلریڈی از اے پیلسٹینین اسٹیٹ، یا بن سکتی ہے. وہاں کی مونارکی کو ختم کریں اور جو یہ پیلسٹینینز کو دے دے جارڈن، وہ اپنی ریاست بنا لے وہاں. وہ تو یہ کہتا ہے. جی. اسی لیے تو آئی تھنک جارڈن ہیز ٹو بی ویری کیئرفل کہ یہ نہ ہو کہ نیا پلان بن جائے اگر اور کچھ نہیں تو چلو پھر پیلسٹینینز کو جارڈن کے اندر بھیج دیا جائے اینڈ سو آن. تو میرا خیال ہے کہ اسرائیل جو ہے ول ناٹ ایکسیپٹ اینی تھنگ لیس دین. دیکھیں نا، یہ جو ساری جنگ ہے اب اس کے اندر شکست اگر ہو گئی یا اپنے مقصد پورا نہ ہوا تو نیتن یاہو نہیں بچے گا. اسرائیل کے اندر رژیم چینج ہو جائے گی، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. ایران کے اندر رژیم چینج ہونے کا کوئی امکان نہیں. رژیم چینج اگر کوئی ہو جائے گی تو اسرائیل کے اندر ہو جائے گی. جو ملک ہارتا ہے نا یا جیتتا نہیں ہے وہاں یہ سیاسی قسم کے پرابلمز ہوتے ہیں. اور ابھی جس قسم کی صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ ایران از ناٹ گوئنگ ٹو میک اے نیوکلیئر بام. وہ تو امریکن انٹیلیجنس کمیونٹی کے لوگ جو ہے وہ پہلے سے ہی کہہ رہے ہیں. نمبر 1. نمبر 2، ٹرمپ کو اس بات کا پتہ. نمبر 3، ٹرمپ کو پتا ہے کہ نیتن یاہو جھوٹ بول رہا ہے اور وہ اپنی سروائیول کے لیے بھی بہت کچھ کر رہا ہے رادر دین جسٹ اسرائیل. اور اب اسرائیل کے اندر بھی پبلک اوپینین چینج ہونے شروع ہو گئے، اور جو ان کی توقع تھی کہ ایران کے اندر
आयत उल्लाह के खिलाफ पब्लिक ओपिनियन खड़ा हो जाएगा और रजा पहलवी आ सकता है, वो सब खत्म हो गई है। Iranians stood by their country and by their nation, by their civilization. तो मैं समझता हूँ कि डोनाल्ड ट्रंप इज इन अ सीरियस सिचुएशन। वॉर नहीं जीत सकते, इजराइल एंड अमेरिका कैन नॉट विन दिस वॉर। हाँ, देखिए ना, इस पे बात रहती है अभी जी, अगर अमेरिका साथ दे तो इसराइल जंग जीत सकता है? नहीं, देखिए नहीं जीत सकता। उसकी वजह अमेरिका क्या करेगा? पहली बात यह है कि क्या अमेरिका बूट्स ऑन ग्राउंड करेगा? 3 लाख अमेरिकन सोल्जर्स को भेजेगा और 1 लाख इसराइलीज को भेजेगा वहां ग्राउंड में तो सीज ईरान? कुछ छोटी बात है। सद्दाम हुसैन विद फुल वेस्टर्न सपोर्ट, अमेरिकन एंड यूरोपियन सपोर्ट, 8 साल लड़ता रहा है विद ईरान और कुड नॉट विन। तो यू नो इट्स नॉट इजी। और डेडिकेशन है और कमिटमेंट है टू डिफेंडिंग देयर मदरलैंड इन ईरान, पहली बात। दूसरी बात यह है कि अमेरिका इज नॉट रेडी फॉर बूट्स ऑन ग्राउंड। आफ्टर वियतनाम, फर्स्ट ऑफ ऑल साउथ कोरिया, वियतनाम, उसके बाद ये 3-4 जगह पे और जहां अमेरिकन इंटरवेंशंस हुई हैं वेयर दे बीन बूट्स ऑन ग्राउंड, अमेरिका हैज सफर्ड, इज नॉट वन। अफगानिस्तान लेटेस्ट एग्जांपल। सो बूट्स ऑन ग्राउंड इज नॉट अ सिचुएशन। और अमेरिका की आवाम और वो लोग जिन्होंने ट्रंप के लिए वोट डाला, दे आर नॉट रेडी टू हैव अमेरिकन सोल्जर्स किल्ड। ये तो डेमोक्रेट्स की पॉलिसी थी, ये तो क्लिंटन की, हिलरी क्लिंटन, बाइडन, ओबामा, ये उन लोगों की पॉलिसी थी। ट्रंप ने तो इनके अलग कैनवसिंग की है। तो इसलिए आई थिंक द प्रेशर ऑन ट्रंप इज गोइंग टू बिल्ड अप कि नो ट्रूप्स ऑन ग्राउंड। दूसरी बात ये है कि ट्रूप्स ऑन ग्राउंड तो होने नहीं है। साबोटाज के साथ बात नहीं बनती, जिस हद तक होती है वो होती है, इससे ज्यादा नहीं हो सकती। जिमी कार्टर ने भी छोटी मोटी करने की कोशिश की थी ना, ट्रूप्स ऑन ग्राउंड, नहीं बात बनी। बहरहाल अब जो सिचुएशन आगे बढ़ रही है तो दूसरा उनका एक ऑब्जेक्टिव तो ये है ना कि हमने ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम को खत्म करना। अच्छा, न्यूक्लियर प्रोग्राम ये खत्म नहीं कर सकते। अगर ये B-2 बॉम्बर्स भी आ जाते हैं तो उनको कम से कम दे विल हैव टू हिट फॉर्डा फ्रॉम द अदर न्यूक्लियर साइट्स डायरेक्टली। और ये इतना आसान काम नहीं है और एक दफा नहीं, मल्टीपल टाइम्स करना पड़ेगा उन पहाड़ों जहाँ के नीचे है ये सारा कुछ। तो इसलिए दैट्स नॉट इजी। और अगर छोटा मोटा डैमेज भी होता है तो वो रीबिल्ड हो सकता है। तो सारे अमेरिकन एक्सपर्ट्स जो कि मैंने सुने हैं, दे आर ऑल सेइंग कि इवन विद अमेरिकन इंटरवेंशन ईरान को डिफीट नहीं किया जा सकता। ईरान ने 8 साल लड़ाई की है, यहाँ भी उसका ज्यादा पावर है टू कीप ऑन फाइटिंग रादर। और ना अमेरिका का स्टमक है फॉर इट नॉर इजराइल तो विद इन 2 months उनको बड़ा सख्त तकलीफ होनी शुरू हो जाएगी। दे विल रन आउट ऑफ एम्युनिशन, दे विल रन आउट, उनकी तो लोग भागने शुरू हो गए हैं वहां से। अच्छा, पहला मकसद ये है कि जी किसी तरीके के साथ का बॉम्ब जो है उसको खत्म किया जाए, नॉट पॉसिबल। वो आप डिले कर सकते हैं बट दैट्स इट, ऐसे नहीं, लड़ाई के साथ आप नहीं कर सकते। सेकेंड ऑब्जेक्टिव इज कि किसी तरीके से सरेंडर करा दिया जाए ईरान इज नॉट रेडी फॉर अ सरेंडर। और so therefore I think there is no way that this coalition, America and Israel, can win the war, this war. So I think it's only a question of time. थोड़ा बहुत डैमेज कर लेंगे, थोड़ा बहुत धक्का लगेगा ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को, बट इवेंचुअली दे विल हैव टू गो बैक टू द ड्राइंग बोर्ड। ठीक है, इस तजिए से तो यही जाहिर होता है कि जो कैलकुलेशंस या वो तवक्कुआत लगाई गई थी इस जंग से वो हासिल नहीं हो सकी। हो सकता है कोई नई डील ऑफर कर दे डोनाल्ड ट्रंप, लेकिन वो मुमकिन तौर पर क्या हो सकती है। फिलहाल तो पाकिस्तान कुछ ऑफर कर रहा है डोनाल्ड ट्रंप को, इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद।